الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ میری یہ کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کاوش میں کر رہا ہوں شروع، کہ میں خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معلومات کا، مختصر معلومات کا تبادلہ کروں، اور یہ اس لیے تاکہ ایک تو مختصر ہو، دوسرا بچوں کو یہ بتائیں ہم کہ ہمارے خلفاء کون تھے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ۔ اسی سلسلے میں ہماری پہلی کڑی ہے آج کی، وہ ہے حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی ہستی جو تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سفر و حضر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غار سوہر کی گھاٹیوں میں اور غار سوہر میں آپ کے جو ساتھ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مکہ سے مدینہ کے سفر میں جو آپ کے ساتھ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مسلمان بحران کی حالت میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت امت کی جس نے باغ دوڑ سنبھالی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ، ایک جوش دیا، ایک جذبہ دیا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنا پڑا، ایک شاعر کو کہنا پڑا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، جسے نبی نے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وہ کون؟ وہ یہی ہستی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے اور آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، میرے بچوں کو پتہ چلے کہ صدیق اکبر کون تھے۔ آئیں چلیں اور اس سفر میں آپ میرا ساتھ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اصل نام ان کا عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ حاضر ہوئے اور آپ نے بغیر کسی تردد پوچھ کے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا جو مال و متاع تھا، آپ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے تمام کا تمام سامان لایا، جتنا بھی اپنا تجارت کا تھا سب سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ ہر وقت آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اٹھا کر لے گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولیں تو پہلا سوال یہ کیا کہ میرے محبوب کدھر ہیں، اور پھر وہ ان کو لے کر، ان کے والد نے ان کو کہا کہ کیا تم کہتے ہو، اس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، اور آپ نے کہا نہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو لے گئے وہاں پہ بڑی سختی کی حالت میں تھے، زخمی سرکار کو دیکھا، سرکار نے آپ کو دیکھا، سرکار بھی رونے پر لگ پڑے، آپ بھی رونے لگ پڑے۔
آپ کو فرمایا صبر کرو ابو بکر، صبر کرو۔ پھر آپ نے اپنا تمام مال و متاع غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دیا، جو اسلام قبول کرتا جو غلام اس کو آزاد کروا دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلا مؤذن، اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرا دیا، اور آزاد کرا کے اس کو سرکار نے اپنی خدمت میں لی۔ یہ تھا چھوٹا تھا ابو بکر کے نام، اب چونکہ عبداللہ تھا، بکر کہتے ہیں قوی، مضبوط۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب کیوں ملا؟ کیونکہ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام کے ساتھ قائم ہو گئے، اور بکر کا مطلب پہلا بھی ہے، اسی لیے تو آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ پہلی اسلام جس نے قبول کیا مردوں میں ابو بکر تھے۔ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، واپس لائے، آپ نے کو کہا گیا کہ تیرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں آسمانوں کے سفر کر کے آیا ہوں اور 27 سال گزار کے آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا بالکل میرے نبی نے کہا ہے، سچ کہا ہے۔ آپ فوراً تشریف لائے، سرکار کو کہا، سرکار نے کہا ابو بکر میں نے معراج کا سفر کیا۔ آپ نے کہا صدق تو یا رسول اللہ۔ فرمایا میں 7 آسمانوں میں گیا۔ آپ نے کہا صدق تو یا رسول اللہ۔ پر آپ نے فرمایا میں نے جنت دوزخ دیکھی۔ فرمایا صدق تو یا رسول اللہ۔ آپ نے سچ کہا میرے نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہاتھ بڑھا، تو صدیق ہو گیا آج سے۔ اس لیے حضرت ابو بکر کو یہ لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صدیق کا۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں آپ صدیق اکبر تھے۔ قریش کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب اب ہجرت کرو۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ہجرت پہ روانہ ہو گئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، غار ثور کا قیام کیا، اور پھر اس سے آگے قبا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے حفاظت کے لیے رہتے۔ اسی لیے آپ کو ثانی اثنین کا اذ ہما فی الغار کا خطاب دیا گیا، اور پھر آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ ان کے بالکل ساتھ تھے۔ یہ ہجرت کا ایک عظیم واقعہ تھا اور دنیا نے دیکھا اس کو۔ جب اسلام پر غزوات کے حوالے سے وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ غزوہ بدر ہے ہو کہ فتح مکہ ہو، غزوہ تبوک ہو، ہر مقام پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، چندے کے لیے کہا، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، تو آپ نے بڑے تاریخی الفاظ کہے کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا کو اپنی ظاہری حالت سے پردہ فرما گئے۔ وہ ایک کٹھن وقت تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو اس وقت سہارا دیا۔ آپ عزم و حوصلے کی چٹان بن گئے، بڑے حوصلے کے ساتھ تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر باہر تشریف لا کر ایک جرت مندانہ خطبہ دیا۔ اس وقت کیا کہا کہ سنو، اگر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ اس وقت بھی موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں۔ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور یہ ایک بہت کٹھن وقت تھا جس وقت آپ نے اتنا بڑا حوصلہ دیا انہیں۔ سب نے متفقہ طور پر آپ کو اسلام کا پہلا خلیفہ نامزد کیا، اور سب نے بیعت کیا آپ کے ہاتھ میں۔ سب صحابہ کرام نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی،
تو بڑا نازک وقت تھا. زکوٰۃ کے جو لوگ تھے جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ منکر ہو گئے, منکرین زکوٰۃ, مرتد ہو گئے کچھ لوگ, جھوٹے نبوات کے دعوے والے نکل آئے جیسے مسلمہ کذاب. آپ نے اس وقت سختی کا مظاہرہ کیا, حالانکہ صحابہ کرام تشریف لائے اور کہا امیر المومنین یہ وقت ایسا ہے کہ آپ تھوڑا نرمی کا مظاہرہ کریں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ وقت ہی سخت بات کرنے کا ہے. آپ نے سخت اقدام اٹھائے. آپ کا حالانکہ تمام خلافت کا دور 2 سالہ تھا, لیکن آپ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. آپ نے کہا کوئی اگر زکوٰۃ کے مال میں ایک رسی بھی دیتا تھا تو میں وہ بھی لوں گا. مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا اور اس کو جنگ یمامہ میں شکست دی, اور اسی طرح کیسر و کسریٰ کے طرف افواج کو روانہ کیا, اور بہت جرت سے اور دلیری سے اور بہادری سے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ خود بھی تلوار لے کر نکل پڑے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آ کر یہ کہنا پڑا کہ امیر المومنین آپ مدینہ میں رہیں, آپ کی مدینہ میں ضرورت ہے, ہم جا رہے ہیں نا. تو یہ اتنے کٹھن وقت تھا جو آپ نے سنبھالا. آپ کا ایک عظیم کارنامہ جو آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک بہت بڑا احسان کیا, وہ تھا قرآن کریم کو جمع کرنے کا. جنگ یمامہ ہوئی, اس میں بہت بڑی تعداد تقریباً 750 کے قریب قراء حضرات, حفاظ حضرات, وہ صحابہ جو حفاظ تھے, قراء تھے, وہ شہید ہو گئے. تو فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا بنے گا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا اور اس کے اوپر کام شروع کیا, اور مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو ایک قرآن کو ایک کتابی شکل میں لا کر عطا کیا. 2 سال اور 3 ماہ کی خلافت کے بعد 13 ہجری کو آپ اس دنیا سے, اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ کا دور ایک درخشندہ دور تھا. آپ نے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا, بکھرنے سے بچایا, اور ایک ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ مسلمان تا قیامت اس پہ رہیں گے. آپ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو تعلیمات تھیں اس کو توڑنے نہیں دیا. آپ ایک عظیم سپاہ سالار, ایک عظیم خلیفہ اور ایک عظیم ساتھی کے طور پر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ساتھی کے طور پر ان رہے. آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کی جگہ, ان کے روضے اطہر میں ان کو دفن کیا گیا, جو آج تک ہمارے لیے پرنور جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان خلفاء کی, اپنے نبی کے ان خلفاء کی, اسلام کے اس پہلے خلیفہ کی اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح وہ عاشق رسول تھے اس طرح کا عاشق رسول ہمیں بھی بنائے. وما علینا الا البلاغ. In the name of Most Allah, welcome Rahanija, your destination for authentic Islamic knowledge, Islam, Rahan history, Isismak. Let's stop and Sidun Operation Islam. Bismillah, Allah, let's begin.